نحمدک یا اللہ رب صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بابا جی نور دی اجازت دلال 5 منٹ دی حاضری جی اتنے بھی ہو جائے تو پھر نہ آخیا جی بھی آخیا کچھ سی کار کچھ گئے۔ حدیث رسول ہے بڑی معروف ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور دیگر سیاست کے اندر بھی موجود ہے۔ میں مشکات شریف کتاب الایمان تو سنا لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو نبیوں کا مناظرہ ہوا، دو نبیوں کا مناظرہ ہوا۔ جناب آدم علیہ السلام دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپس میں دو نبیوں کا مناظرہ ہوا۔ ایک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کو آکھیا، انت آدم الذی خلقک بیدہ۔ آپ جناب آدم کو کہندے نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کہ تسی ہو جے تواڈے تے رب نے مہربانی فرمائی، تواڈے تو انسانیت نو چلایا، اپنے ہاتھ مبارک نال تانوں پیدا کیتا، تواڈا وجود بنایا، پھر روح پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تانوں جنت ٹھہرایا۔ واسجد لک الملائکہ، فرشتوں نے حکم دیتا میرے بندے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیتا۔ پھر اللہ نے تہاڈی پسلی چوں ساری انسانیت دی ماں حضرت حوا نو پیدا فرمایا۔ اتنی اللہ نے مہربانیاں کیتیاں، ثم احببت الناس بخطیئتک الی الارض۔ رب دے احسانات بڑے سن، رب نے تواڈے تے بڑی کرم نوازی کیتی، اپنے ہاتھ سے اپنی شایان شان پیدا فرمایا، وجود تیار کیتا، پھر روح پھونکی، پھر اس تو بعد جنت ٹھہرایا، پھر سجدے دا فرشتوں نے حکم دیتا، فرشتوں نے سجدہ کیتا، پھر تانوں ایک تو دو کیتے۔ ثم احببت الناس بخطیئتک الی الارض۔ بس ایک ہی حکم سی، اس درخت دے قریب نہیں جانا، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ۔ رب دا حکم سی، رب نے آکھیا سی اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، اس درخت دا پھل نہیں کھانا۔ تساں اس درخت دا پھل کھا کے آپ بھی زمین تے آئے جے، سیدہ حوا نو زمین تے لائے جے، اپنی ساری اولاد نو زمین تے لائے جے، تیج کیوں کیتا جے؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ جناب آدم جناب موسیٰ کا مناظرہ ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں رب نے بڑی کرم نوازیاں کیتیاں، رب نے بدلے فرمایا لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ جس درخت تو رب نے منع کیتا اس درخت کا تسی پھل کھادا، آپ بھی زمین تے آئے جے، آپ بھی زمین تے آئے جے، حوا نو بھی زمین تے لیندا، جڑی پھر اگے تہاڈی آل اولاد ساری نسل قیامت تک دی آئی وہ بھی زمین تے آئے، تو تہاڈی وجہ نال آئے، تساں انج کیوں کیتا؟ اے صرف رب دا کلیم گل کر سکدا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئیے؟ رب دا کلیم گل کر سکدا ہے۔ اے تکھیاں گلاں صرف رب دے کلیم دی شان ہے، کوئی ہور تکھی گل آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج دی رات میں سنیا رب نال کوئی بڑی تکھی تکھی گل کردا پیا سی، تے میں جبریل نوں پوچھیا رب نال انج گلاں کون کر رہا ہے؟ تے جبریل کہندے نے رب دا کلیم موسیٰ ہے۔ تے موسیٰ علیہ السلام ہی تکھی گل کر سکتا، کسی کوئی اور بندہ کسے نبی دے بارے انج گل کسے نبی نے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نبی نے انج کیوں کیتا۔ صرف رب دا کلیم جناب آدم نو کہندے تساں انج کیوں کیتا؟ جناب آدم نے انہاں دی گل سنن تو بعد فرمایا تانوں بھی اللہ نے طور تے بلایا، تانوں بھی رب نے تورات دیتی، تھوڑی جی بول یار ساری بند، تانوں بھی اللہ نے تورات دیتی، رب
کتاب اتاری سی جڑی تورات تسی تور تو لے کے آئے جے جس کتاب کا تورات کا تسی مطالعہ کیتا اس تورات دے اندر یہ بھی لکھا پڑھیا سی کہ اللہ نے تقدیر نو میرے بنان تو کتنا عرصہ پہلے لکھا ہے یہ بھی پڑھیا سی جناب موسیٰ کہنے نے ہاں وہ جگہ لکھا سی کہ جناب آدم تو بھی 2000 سال پہلے اللہ نے تقدیر نو پیدا کیتا تقدیر لکھی گئی قلم اور لوح نو پیدا کر کے تقدیریں لکھوائیاں گئیاں جناب آدم تو بھی پہلے فرمایا ہے تورات چ لکھا ہوا ہے تورات چ لکھا ہوا ہے کہنے نے ہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے اے موسیٰ پھر میرے تے اعتراض پیدا کرنا ہے جیڑی تقدیر رب نے میرے پیدا ہون میری تخلیق تو بھی 2000 سال پہلے لکھ دیتی او دے وچ موجود سی کہ آدم نو روکیا جائے گا درختوں آدم پھر بھی پھل کھان گے زمین تے چلے جان گے جیڑا رب میرے تخلیق تو پہلے 2000 سال لکھ دے گے اس کام دا میرے تے تو کیویں اعتراض کر سکدا ہے میرے تے تسی کیویں اعتراض کر سکدے ہو توجہ کرنی ہے میں اپنے موضوع پر لے آنا حضرت آدم دے نال مناظرہ ہویا جناب موسیٰ کلیم اللہ دا جناب آدم سب تو پہلے نے جناب آدم تو بعد پھر کے زمین تے دھرتی تے لوگ آئے انسان آئے نبی بھی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب آدم دے درمیان 1000 سال دا فاصلہ ہے 1000 سال دا نہ حضرت آدم جناب موسیٰ دے دور اس لے نہ جناب موسیٰ حضرت آدم دے دور اس لے انہاں دے ادوار دے اندر فاصلہ ہے جناب آدم سب تو پہلے آئے اور حضرت موسیٰ بعد میں آئے 1000 سال دا فاصلہ ہے تے مناظرہ کیویں ہویا مناظرہ جناب موسیٰ دا جناب آدم نال مناظرہ کیویں ہویا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مناظرہ روحانی سی جسمانی نہیں سی نہ حضرت موسیٰ بعد چاہن والے پہلے چلے گئے حضرت آدم دے دور وچ نہ انج ہویا حضرت آدم جو پہلے آئے سن دوبارہ پھر حضرت موسیٰ دے دور وچ آئے آمنے سامنے بیٹھ کے مناظرہ ہویا فرمایا نہیں انج نہیں ہویا اے روحانی طور پہ روحاں دا مناظرہ سی تے ایک گل میں تواڈے کول پوچھاں کہ روحاں دا مناظرہ سی مناظرے دے اندر ثالث بھی بندا ہے مناظرے دا ثالث بھی ہوندا ہے مناظرے دا منصف بھی ہوندا ہے بحث و مباحثہ تو بعد جڑا فیصلہ کرتا ہے فلان جیتا ہے فلان ہریا ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ عرض کرتے لے حضور مناظرہ روحانی سے سمجھ آ گئی مناظرہ جو نبی نے سی سمجھ آ گیا رب نے کون سے مناظرہ بھی پتہ لگ گیا باری تعالیٰ نے پھر جب مناظرہ ہویا رب دی بارگاہ فیصلہ کنے کیتا اس مناظرہ دا ثالث کون بنیا اس مناظرہ دا منصف کون بنیا آقا علیہ السلام نے فرمایا دو نبیاں دا ایک صفی اللہ ایک کلیم اللہ دو دا مناظرہ ہویا اور مناظرہ دا ثالث رب نے حبیب اللہ نو بنایا فرمایا اس مناظرہ دا منصف میں سا اس مناظرہ دا ثالث میں سا حضور فیصلہ کی فرمایا فحج آدم میرا فیصلہ ایسی کہ آدم جیت گئے آدم جیت گئے آدم جیت گئے گولڑا شریف آستانہ علیہ بیڑوال شریف آستانہ علیہ حضور خواجہ عبدالحی حضور بابا جی مشتاق حسین چشتی اے روحانی مناظرہ اور توجہ کرنی ہے روحانی مناظرہ دو نبیوں کا مناظرہ جناب موسیٰ نے جناب آدم کے نال مناظرہ کیتا روحانی طور پہ یہ مطلب ہے روحانی فیض لے ہے روحانی فیض حضرت آدم نے حضرت موسیٰ دے نال مناظرہ کیتا جناب موسیٰ نے جناب آدم دے نال بحث کی تھی اور یہ روحانی مناظرہ ہے یہ مطلب ہے روحانی فیض ہے فیض کنوں کہندے نے فیض کنوں کہندے نے کوئی بھی بندے دی شے جڑی بندے دی راہ چ رکاوٹ ہوئے اور کسے دے نگاہ پان نال کسے دے کلام نال اگر وہ دیو مشکل حل ہو جائے اور انہوں کوئی مرتبہ مل جائے اور انہیں حجابات سامنے تو ہٹ جان انہوں فیض کہندے نے حضرت آدم علیہ السلام نے
جناب موسیٰ کو جناب موسیٰ نے حضرت آدم کو فیض لیا حدیث تو ثابت ہویا پتہ چلا اے اللہ دے ولی فیض لیندے بھی نے فیض دیندے بھی نے جنہیں نبی دی روح نے نبی کو فیض لیا بھی فیض دتا بھی انہیں فیض دا سلسلہ بند نہیں ہویا اللہ دے ولی فیض لیندے نے اگر فیض دیندے نے پر لیندے کنوں کو لے دیندے کنوں نے لیندے محمد پاک کو نے وردے محمد پاک دی امت اس نے سونے کا بٹا چک لیا ہے عرض کرنے نے حضور میں دوبارہ لے آنا دوبارہ مٹی کا ڈھیلا لیا حضرت خواجہ امیر الدین بھی دیتا خواجہ امیر الدین دے ہاتھ لگے حضرت ہاتھ لگے خواجہ امیر الدین فرماتے نے شیر محمد پھر سونے کا چک لیا ہے تینوں میں اکھے سے مٹی کا ڈھیلا لے آنا ہے حضرت یہ شیر محمد شرک پوری عرض کر دینے حضور میں ہن جانا مٹی کا لے آواں گا پھر گئے ڈھیلا چک لے آئے خواجہ امیر الدین بھی دیتا خواجہ امیر الدین دے ہاتھ لگے مٹی سی پر سونا بنی تے خواجہ امیر الدین فرماندے نے شیر محمد میں بار بار تینوں کہنا مٹی چوک کے لیا تو پھر سونا لے آنا ہے شیر محمد عرض کر دینے حضور میں مٹی لے آنا اے تواڈے ہتھاں دا کمال ہے مٹی نوں لگ دے نے مٹی سونا بن جاندی ہے مٹی نوں لگ دے نے مٹی سونا بن جاندی فرمایا شیر محمد جب تو چاہے کہ تیرا ہاتھ بھی چنو لگے اور سونا بڑے فرمایا پھر محمد تاتے پاس محمد غلامی اختیار کر جس محمد میں فیض لیا جس محمد ہتھا دی طاقت چو میں فیضان لیا میرے ہتھا جو طاقت آئی میرے ہتھا دا کمال ظاہر ہویا کہ مٹی سونا بڑی تو اس محمد و فیض تیرے کو پہنچے گا جنہوں تو ہاتھ لانے گا بھی سونا بڑھ جائے اے فیض دا سلسلہ ختم سرکار کی امت اولیاء فیض مدینے چو لیندے نے مریدانو سرکار کے امتیاں چو تقسیم کر دے نے اے فیضان ایدہ قائل ہونا ہر بندے دی ایک قسمت چو نہیں ہے صرف انہوں مننے کا ہوئی جڑا روحانیت رکھدا ہوئے گا روحانیت والے نال تعلق ہوئے گا جڑا یہ مندا ہوئے گا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ اولیاء جڑے نے انہاں دا فیضان پوری دنیا تے تقسیم ہوتا ہے اور وہ یہ شکلیں مختلف ہوندیاں نے ان لوگوں کو لین جائے یہ دیندے نے اور اگر ویسے الفت رکھدا ہوئے آن جان کدی نہ بھی ہوئے پھر بھی درگاہ شریف آ کے پھر مار جاندے نے تے یاد کرا جاندے نے ایک ویلے تانوں فیض دتا سی ساڈا بھی وچ اثر ہے وے ساڈی بھی نگاہ ہے وے سانو چھڈیا جے نا ساڈے کول آندے رہیا جے پھر فیض تانوں ایویں دیندے رہاں گے اس وجہ نال تسی جڑے آستانے دے نال جڑے ہو تہاڈی نسبت ایتھوں ہو کے گولڑے پہنچ دی ہے تہاڈی نسبت اے وچ واسطہ ہے وچ خواجہ صاحب دا واسطہ ہے اس واسطے نال تسی گولڑے پہنچ دے ہو تے گولڑے والا دی شان دا تانوں پتہ ہے ہاں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نورے نظر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی کانڈ دے ہاتھ رکھیا ہوا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پتر نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دا بڑا تعلق ہے اس وجہ نال ایتھوں جڑا فیض تقسیم ہوے گا او پچھو گولڑے آیا ہوے گا اور گولڑے والے کول جڑا فیض ہے او سیدھا واسطے نال ہوندا ہویا مدینہ شریف تو مدینہ شریف تو آیا تے تواڈے تک پہنچیا اے فیضان جڑا ہے اے ملدا ہے اولیاء دی درگاہ تو اولیاء دے قریب ہون نال فیضان ملدا ہے اولیاء دے قریب ہوے گے تواڈے آ جڑے حجابات نے اے ہٹن گے دل دے اندر نورانیت آوے گی اکھاں دا حجابات اے ہٹن گے پردے چکے جان گے پھر جدوں پردے چکے جان گے نا پھر تواڈے تے حقیقت ظاہر ہوے گی کہ کدے کولوں کیڑا فیضان آ رہا ہے تے کدے کولوں کیڑا کنوں دیندا پیا ہے تے کیڑا اس قابل ہے کیڑی مٹی ہے جڑا فیضان نو قبول کر سکتی ہے کیڑی مٹی ہے جڑی نو قبول نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ سانو آستانے دے نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے